الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا۔ اللہ تعالیٰ ہی اس ساری کائنات کو بنانے والا ہے، وہی اس کی ہر چیز سے بخوبی آگاہ ہے، واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں کسی کے بھی علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اگر کائنات میں بسنے والے تمام انسانوں کا، جنوں کا، مخلوقات کا علم جمع کیا جائے تو احادیث میں اس کی ایک جھلک دکھائی گئی، ایک منظر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ساری مخلوق کے علم کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی سمندر کے اندر پانی ڈال کر اس کو نکالے، اب دیکھے کہ سوئی کو کتنا پانی لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ مثال ہے کہ جتنا سمندر کا پانی ہے، اس کے مقابلے میں آپ تصور کیجئے سوئی کو لگنے والے پانی کی کیا حیثیت ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی سب کچھ جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کس کے لیے کیا بہتر ہے اور کس کے لیے کیا بہتر نہیں ہے۔ اس نے انسان کو پیدا کیا تو اس کو بتا دیا تیرے لیے بہتر یہ ہے کہ تو اپنے پیدا کرنے والے کا بندہ، غلام، ماتحت اور بس اسی کا بن کر زندگی گزار۔ اور یہ ہر نبی کی تعلیم رہی۔ اللہ نے جتنے نبی مبعوث فرمائے ان سب کی تشریف آوری کا یہی مقصد۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی لیے دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کی بندگی پر لگایا۔ ہر نبی کا پہلا واعظ، پہلی تقریر، گفتگو، خطاب آپ پڑھ لیں قرآن پاک سے، یہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم بس اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے بندے بنو، اللہ کے غلام بنو، اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کی غلامی میں دے دو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، اللہ ذوالجلال والاکرام جو اس دنیا کو بنانے والا ہے، اس نے ہمارے سامنے یہ بات رکھی کہ انسانوں کا اور جنوں کا پیدا کیا جانے کا مقصد ہے اللہ کی عبادت، اور اس عبادت کے ذریعے انہوں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ اس دنیا کے بعد والی جو زندگی ہے نا، جو روح نکلنے کے بعد شروع ہوگی، وہ کسی طرح بن جائے۔ وہ جو آخرت والی زندگی ہے جس کا پہلا سٹاپ یہ موت ہے، پھر موت کے بعد آگے سلسلہ چلے گا، اور پھر چلتے چلتے اینڈ کیا ہے؟ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ ایک ٹکڑا، ایک گروہ، ایک فریق انسانوں کا جنت میں جائے گا اور ایک جہنم میں جائے گا، تیسری کوئی تقسیم ہی نہیں ہے۔ تو اس آخرت کو بنانے کے لیے دنیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے، دنیا جو اپنی گزارنی ہے نا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق،
یا جو دین ہمیں دیا گیا اس کے مطابق دنیا گزارنا، یہ ہے ہماری زندگی۔ دنیا الگ نہیں ہے، دین الگ نہیں ہے، لوگوں نے بڑا تقسیم کر دیا، یہ دنیا دار ہیں، یہ دیندار ہیں، یہ دنیا ہے، یہ دین ہے۔ نہیں، یاد رکھیے اپنی دنیا کو دین کے مطابق گزارنا، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ مقصد ہے آخرت، مقصد ہے اللہ کی عبادت، دنیا مقصد نہیں ہے، دنیا تو ایک ضرورت ہے۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ بات سمجھا دی اور ہم بخوبی اس سے آگاہ ہیں، دنیا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے دیتا ہے، بھلا اللہ اس سے راضی ہو بھلا ناراض ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے راضی یا ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ جس کو دنیا مل گئی وہ سمجھتا ہے مجھ سے اللہ بڑا راضی ہے، کاروبار چل رہا ہے اللہ بڑا راضی ہے، جناب بہترین دکانداری ہو رہی ہے، رزق کی فراوانی ہے، کوئی مالی طور پر ٹینشن نہیں ہے، بڑا اللہ کا فضل ہے۔ اور اس کے برعکس نماز پڑھنے کا موقع ملے نہ ملے، قرآن کی تلاوت کا موقع ملے نہ ملے، اس بات کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ تو یہ بات یاد رہنی چاہیے، دنیا اللہ تعالی ہر ایک کو دے دیتا ہے، بھلے اس سے اللہ راضی ہو یا ناراض ہو۔ لیکن اللہ دین کس کو دیتا ہے؟ دین اللہ صرف اس کو دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ دین کا انتخاب اللہ اس کے لیے کرتا ہے۔ آپ دیکھیے نا، بڑے بڑے نافرمانوں کو دنیا ملی، قارون جیسے لوگوں کو مل گئی دنیا، قارون نکل رہا ہے، اور ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مال دیا، اتنی دنیا دی کہ ایک طاقتور جماعت مل کر اس کے خزانوں کی صرف چابیاں اٹھایا کرتی تھی، اتنے وسیع خزانے اس کے۔ ایک دن بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج، وہ نکلا نا جب اپنی قوم کے اندر بڑی شان و شوکت کے ساتھ، تو لوگوں نے اس کو کہا اللہ تعالیٰ نے تجھ پر بڑا فضل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کرم کیا ہے، تو ایک کام کر، احسن کما احسن اللہ الیک، جس طرح اللہ نے تجھ پر کرم کیا ہے تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیکی کر، اللہ تعالیٰ کے اس انعام کی قدردانی کر اور اس کا حق ادا کر۔ اب اس نے پتہ کیا جملے بولے، کہنے لگا اللہ کون ہے؟ کون ہے اللہ؟ کس نے مجھے دیا ہے؟ میں خود ہوں، انما اوتیتہ علی علم عندی، کہنے لگا یہ تو میری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، دیکھو نا میں کتنا علم والا ہوں، کتنا ماہر ہوں، مجھے پتہ ہے روزی کیسے کمانی ہے، پیسہ کیسے بنانا ہے، دولت کیسے بنانی ہے، یہ میرا ہنر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالکل بھول ہی گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یعلم، وہ بدبخت اتنا بھی نہیں جانتا تھا کہ سب کچھ پیدا کرنے والا، اس کو عطا کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں سارا ہی کچھ ہے۔ باپ دیکھیے واضح طور پر اللہ ناراض ہے اس سے، اور اسی کی وجہ سے پھر نتیجہ یہ نکلا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو اور اس کے سارے مال و دولت، ساری شان و شوکت، سارے محل، ہر چیز کو زمین میں دھنسا دیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بدبخت ہے جو اپنی چادر کھینچ کر تکبر کے انداز میں چلتا تھا، اللہ نے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی چلا جا رہا ہے۔ کہا اب کوئی لشکر نہیں آیا، کوئی جناب افرادی قوت آگے نہیں بڑھی جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس کی مدد کر سکے، یا اللہ سے وہ خود انتقام لینے کے قابل ہو۔ اس سے اندازہ کریں اللہ اس سے ناراض ہے، وہ غرور تکبر کے اندر سب کچھ بھولا ہوا ہے، اللہ نے اس کو کتنی دولت دے دی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہوتا ہے اللہ ان کو بھی دنیا دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر سیدنا سلیمان علیہ السلام
اللہ تعالیٰ نے کس قدر وسیع و عریض ان کو دنیا عطا کی، جنات پر حکومت، ہواؤں پر حکومت، دیگر بہت کچھ، پرندوں کی بولیاں اللہ نے سکھا دی، جانوروں تک کی بولیوں کو جانتے ہیں۔ ملکہ سبا کے تخت کے لانے کا واقعہ وہ سارا قرآن پاک میں سورۃ النمل میں موجود ہے۔ جب انہوں نے تخت کو دیکھا نا تو تخت کو دیکھتے ہی کوئی انہوں نے غرور کا جملہ نہیں بولا، انہوں نے فوراً کہا ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ تو میرے رب کا فضل ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ ہے اللہ والوں کی ادا۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ پر نہیں غرور کرتے، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں، اپنی دکان کو اپنا خدا نہیں سمجھتے، اپنے کاروبار کو اپنا معبود نہیں سمجھتے، اپنی فیکٹری کو اپنا رزق دینے والا نہیں سمجھتے، وہ یہ سارا کچھ کرنے والا سمجھتے تو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ فیکٹری چلانے والا بھی اللہ ہے، دکان چلانے والا بھی اللہ ہے، چولہے جلا دینے والا بھی اللہ ہے، چولہے بجھا دینے والا بھی اللہ ہے، کسی کو خزانے عطا کرے وہ اللہ ہے، کسی کو اللہ سبحانہ و تعالی کچھ بھی عطا نہ کرے وہ اللہ ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ تو مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ یہ فضل کر کے در حقیقت میری آزمائش کر رہا ہے۔ ااشکر ام اکفر، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بنتا ہوں یا کہ نا شکرا۔ اور لوگوں سنو ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو بندہ بھی شکر گزار بنے گا اس کی شکر گزاری کا فائدہ اس کو ہی ہوگا۔ وہ کوئی شکر کر کے اللہ تعالیٰ کا فائدہ تو نہیں نہ کر سکتا، اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے بالکل بے نیاز ہے۔ تو آپ ان دو مثالوں سے اندازہ لگا لیجئے، اللہ تعالیٰ دنیا ان کو بھی دیتا ہے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا ان کو بھی دے دیتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ فرق ان دو واقعات میں بالکل واضح ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان کو دنیا ملتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، دنیا ملنے کے حوالے سے اس کے حوالے سے اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں، دنیا کے اندر مگن ہو کر اپنے مقصد زندگی کو بھول نہیں جاتے، کیونکہ دنیا ایک ضرورت ہے، اور عبادت کرنا، اپنی آخرت بنانا یہ ایک مقصد ہے۔ مقصد کے لیے ضرورت کو پس پشت ڈالا جا سکتا ہے، ممکن ہے ضرورت اور انداز میں پوری ہو جائے، لیکن ضرورت کو اہمیت دے کر مقصد کو پس پشت ڈال دینا یہ کوئی دانائی نہیں ہے، عقل مندی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتاتا ہے میرے بندو، تمہارے پیدا کیے جانے کا مقصد ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ یہ رزق، یہ دنیا، یہ مال، یہ روزی روٹی، یہ تمہاری ضرورت ہے۔ ما ارید منہم من رزق، میں نے کہیں تم سے مطالبہ نہیں کیا کہ رزق کما کے لاؤ، اتنی دولت بناؤ، تمہارے اکاؤنٹ میں اتنی دولت ہونی چاہیے، جب تم نے آنا ہے تو میں نے تم سے پوچھنا اتنی دولت ہونی چاہیے تھی، کیوں نہیں ہوئی؟ ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ اور دیکھ لیجئے اس کے لیے ہم کتنے مارے پھر رہے ہیں۔ آج اتنی دولت ہے تو اگلے دن اتنی ہونی چاہیے، اس سال جناب اتنی تھی، اگلے سال اس میں کئی گنا اضافہ ہونا چاہیے، جبکہ اس کے برعکس جو ہمارا مقصد زندگی ہے اللہ کی عبادت، آخرت کو بنانا، اس کے حوالے سے ہم کس قدر سستی کا شکار ہیں۔ تو اللہ نے کہا ما ارید منہم من رزق، رزق کا تم سے کوئی مطالبہ نہیں، دولت نہیں چاہتا، کیونکہ ان اللہ هو الرزاق، تمہاری رزق کی ساری ضرورتیں پوری کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اس نے کہا یہ میرا کام ہے، یہ میں کروں گا، عبادت تم نے کرنی ہے۔ اور دیکھیں نا، دلچسپ بات ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لی ہے اس کی ہمیں کتنی فکر ہے۔ رزق اللہ نے ذمہ لے لیا ہے، اس نے کھلانا ہی کھلانا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب تک بندہ اپنے نصیب کا رزق کھا نہیں نہ لے گا بندہ مر نہیں سکتا، اور میرے نصیب کا رزق آپ میں سے کوئی نہیں کھا سکتا، آپ میں سے کسی کے نصیب کا رزق میں نہیں کھا سکتا، یہ ہمارا ایمان بھی ہے۔ لیکن ہمارا عمل اس کے برعکس ہے، ہمیں فکر کس قدر ہے
اور ہم اس کے لیے ٹینشن لیتے ہیں، بڑے جناب معاملات کا شکار ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے مسائل کا سامنا کر لیتے ہیں، جبکہ ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت، اس کی ہمیں کتنی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ایک اور انداز میں سمجھائی ان آیات میں جو سورہ بنی اسرائیل کی ہیں، میں نے ابتدا میں پڑھی۔ اللہ نے کہا سنو میرے بندو، من کان یرید العاجلہ، جو بندہ اس جلدی مل جانے والی دنیا کا طلبگار ہے، اس کے لیے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، دن بھی رات بھی اسی کی فکر، اسی کے لیے سفر کرنا، اسی کے لیے سارے کام کرنا، بلکہ بعض اوقات حلال حرام کی تمیز بھول جانا، اس کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا، دھوکہ فراڈ دو نمبری کا سہارا لینا، اور چاہتا یہ دنیا مل جائے، جیسے بھی آئے آنی چاہیے۔ یقول ابن آدم مالی مالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا بیٹا مال مال کرتا پھرتا ہے، میرا مال میرا مال۔ فرمایا حالانکہ اس کا مال ہے ہی نہیں، مال تو یہ ہے کہ جو اس نے کھا لیا اور کھا کر ہضم کر لیا، جسم کا حصہ بنا لیا، کپڑوں کی شکل میں پہن لیا، یا اپنی زندگی کے اندر کچھ صدقہ خیرات کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ اور فرمایا جو باقی بچ گیا وہ تو اس کا ہے ہی نہیں، وہ تو ہے ہی اس کے وارثوں کا۔ کیسا نظام ہے کائنات کا! ایک بندہ ساری زندگی محنت کرتا ہے، کروڑوں پتی بن جاتا ہے، اربوں پتی بن جاتا ہے، اور یہ ہمارے بڑے بڑے حکمران ہیں جنہوں نے باہر کے ملکوں کے اندر اپنی بڑی بڑی پراپرٹیاں بنا رکھی ہیں، کئی ایک دنیا سے گئے بھی، اور دیکھ لیجئے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، چلو اگر آئے بھی تو کن کے پیچھے سے اولادوں کے ہاتھ، خود تو کوئی فائدہ نہیں نہ اٹھا سکا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات سمجھے، قرآن بھی کہتا ہے الہاکم التکاثر، یہ کثرت کی طلب میں، کثرت کے لیے مارے مارے پھرنے نے تمہیں اتنا غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے، قبروں میں جانے تک تمہیں چین نہیں آیا کہ ہم جناب کوئی اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیں، کوئی آخرت بنا لے، تم بس اسی میں مگن رہے۔ اور سنو اللہ کا قانون ضابطہ اصول کیا ہے، جو بندہ آخرت کا طلبگار ہے نا، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم یہ دنیا جلدی ملنے والی دے دیں گے، اتنی دیں گے جتنی ہم چاہیں گے، اور اس کو دیں گے جس کو چاہیں گے۔ یہ دو باتیں قابل غور ہیں، دنیا کتنی ملے گی؟ جتنی اللہ چاہے گا۔ کس کو ملے گی؟ جس کو اللہ چاہے گا۔ اب اپنے بس میں کچھ رہا نہیں، اپنے بس میں کچھ نہیں ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو غریبی کی زندگی، فقیری کی زندگی، محتاجگی کی زندگی گزارنا چاہتا ہو؟ ہر شخص بڑے اونچے اونچے خواب دیکھتا ہے، میرے پاس یہ بھی ہو، فلاں سوسائٹی میں جناب میرا اتنے مرلے کا اتنی کنال کا گھر ہونا چاہیے، لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما نشاء، جتنی چاہوں گا دنیا اتنی دوں گا، لمن نرید، اس کو دوں گا جس کو چاہوں گا۔ جب یہ سارا کچھ ہے ہی اللہ تعالیٰ کے بس میں، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے کہا کلا نمد ہؤلاء، ہم دے دیتے ہیں، ان کو بھی دیں گے، جتنی ہماری مرضی ہوگی دے دیں گے۔ لیکن یاد رکھو اگر تم دنیا کے پجاری بن کے رہے، دنیا کو اپنے دل و دماغ میں سوار کر کے رکھا، تو یہ فیصلہ تمہارا اور یہ تمہارا سودا بڑا ہی خطرناک ہے۔ یہ دنیا جو ہے نا بڑی بے وفا ہے، یہ بندے کو اپنی منزل پر نہیں پہنچنے دیتی۔ پھر اس دنیا میں مگن ہو کر بندہ اپنی جنت والا راستہ بھول جاتا ہے، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اور کہا تھا اہبطوا منہا جمیعا، تم سارے کے سارے اب جنت میں سے اتر جاؤ زمین پر۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، میں تمہیں بتاؤں گا تم نے دنیا کی زندگی کیسے گزارنی ہے، تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ، اب جو بندہ میری دی ہوئی رہنمائی کے مطابق چلے گا وہ جنت کا راستہ بھول نہیں سکے گا۔
لیکن جو اللہ کی رہنمائی کے برعکس چلے، جیسے میں نے بتایا قرآن بتا رہا ہے دنیا میں پڑا رہ گیا، اب یہ جنت کا راستہ بھول گیا ہے، کہ اللہ جی کیا نتیجہ نکلے گا؟ ثم جعلنا له جہنم، فرمایا پھر اس کا ٹھکانہ ہم بنائیں گے جہنم، یصلاها مذموما مدحورا، جس کے اندر یہ ذلیل رسوا ہو کر، راندہ درگاہ ہو کر یہ اس میں پڑا رہے گا۔ یہ رزلٹ ہے، نہ دنیا ہاتھ آئی نہ آخرت ہاتھ آ سکی۔ اور اس کے برعکس دیکھیے جو بندہ آخرت، ہم مسلمان ہیں اللہ کا شکر ہے، عقیدہ آخرت ہمارے عقیدے میں شامل ہے، ایمان کے 6 ارکان ان میں سے ایک رکن ہے ایمان بالآخرہ، آخرت پر ایمان نہ ہو تو ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے اب آخرت کو اگر کوئی بندہ اپنا غم بنا لے، اپنی فکر بنا لے، بس آخرت بنانے کی فکر میں ہے، من اراد الآخرہ، ارادہ آخرت کا ہے، یار دنیا تو کمانی ہے نا، حلال طریقے سے کماؤں گا، یار دنیا کمانی ہے جھوٹ بول کے نہیں لوں گا، یار دنیا ضرورت ہے نا، مجھے اس کے لیے دھوکہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یار دنیا ہے نا جتنی ملنی ہے مل ہی جانی ہے، میرا نصیب کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ جب یہ چیز ہو جائے گی نا، وسعى لها سعيها، پھر بندہ اپنی آخرت کے لیے یکسو ہو کر کوشش کرے، اور اس کے لیے کوشش کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کو راضی کرنے والے عمل۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے پیچھے نماز کو بھولا بیٹھا ہے، دنیا کے پیچھے قرآن کی تعلیمات، احادیث اور یہ مکمل جو نظام دیا گیا، دین دیا گیا، اس کو بھولا بیٹھا نہیں، بلکہ یہ اس کے لیے کوشاں ہے، محنت کرتا ہے، اپنے مقصد زندگی کو پورا کرتا ہے۔ 2 باتیں، من اراد الآخرہ وسعى لها سعيها، جو آخرت کا طلبگار ہے اور اس کے لیے یکسو ہو کر کوشش کرتا ہے، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مؤمن ہو۔ بعض بے ایمان لوگ بھی تو کرتے ہیں نا، یہودیوں کا آخرت پر ایمان ہے، عقیدہ ہے، عیسائیوں کا ہے، لیکن ان کا یہ ساری محنت کرنا، کوشش کرنا کسی کام کا نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ 3 باتیں کہی، آخرت کی فکر، آخرت کے لیے کوشش، پھر اسی کے لیے بھاگ دوڑ، میری آخرت بن جائے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا، کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے آخرت خراب ہو، اور تیسرا ہے کہ ایمان۔ فرمایا سنو فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی محنت کی قدر ضرور فرمائے گا، ان کی اللہ ضرور قدر کرے گا۔ اسی لیے تو دیکھیے نا جو مکہ والے تھے نا، یہ جس وقت جاتے، طواف کرتے، مزدلفہ، منا، ان جگہوں پر جاتے، آخرت پر یقین ہی کوئی نہیں۔ دوسرے پارے میں ذکر ہے حج کے ضمن میں انہوں نے اپنے لیے بعض پروٹوکول رکھے ہوئے تھے، ہم نے فلاں جگہ نہیں جانا، فلاں جگہ نہیں ٹھہرنا، منا جائیں گے سیدھا عرفات جائیں گے، مزدلفہ نہیں ہم نے ٹھہرنا۔ ان کو تعلیمات دی گئیں، اللہ کے ہاں سارے کے سارے برابر ہیں عبادت کے لحاظ سے، تم بھی عبادت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اپنے آپ کو لوگوں سے ممتاز نہ سمجھو کہ ہم تو مکے کے باسی ہیں، ہمارا تو الگ ہی پروٹوکول ہے۔ اللہ نے کہا یہ چیز نہیں چلے گی۔ پھر آگے چل کر تعلیمات دی گئیں، جس وقت تم جاؤ توبہ کیا کرو، استغفار کیا کرو، گناہوں پر معافی مانگا کرو، آخرت کی فکر کیا کرو۔ تو آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے بتایا، پتہ یہ کتنے صفاق تھے آخرت پر یقین جو نہیں ہے، تو یہ کہتے تھے منہم من یقول، ان میں سے کتنے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب جو ہمیں دینا ہے بس دنیا میں ہی دے دے، یا اللہ جو دینا ہے نا بس دنیا میں ہی دے دے، آخرت پر یقین ہی نہیں، فکر ہی نہیں۔ اللہ نے کہا ما لہم فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہاں خوش نصیب لوگ بھی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ان میں سے بعض خوش نصیب وہ ہیں حج کرنے والے، عمرے کرنے والے، طواف کرنے والے، دعائیں کرتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں
جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کا ہے آخرت میں حصہ، ان کو اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا کرے گا، کیونکہ ان کی فکر ہے آخرت۔ جس نے آخرت کو سمجھا ہی نہیں، آخرت کی فکر ہی نہیں کی، بس دنیا کا پجاری بن کے رہا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول، یہ ضابطہ سمجھا دیا، دنیا اس کی بھی گزر جائے گی جو ہر وقت خوشیوں کے اندر ہے، کبھی غم آئے ہی نہیں ہے، اور اس کی بھی گزر جائے گی جس کی زندگی گزرتی ہی غموں میں ہے، لیکن آخرت نے کبھی نہیں گزرنا۔ حدیث میں آتا ہے نا، ایک بندہ جس نے دنیا کے اندر غم ہی غم دیکھے ہوں گے، خوشی کا اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، بیمار پڑا رہا، تکلیفوں میں پڑا رہا، ٹینشنوں میں پڑا رہا، مسائل کا شکار رہا، اس کو پتہ ہی نہیں خوشی کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا صرف ایک چکر لگوائے گا، وہ بھول ہی جائے گا کہ غم ہوتا کیا ہے۔ ایسی ہے وہ اللہ کی جنت۔ اور ایک بندہ جس نے دنیا میں کبھی غم دیکھا ہی نہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، ٹینشن ہی کوئی نہیں، ہر طرف مال و دولت کی فراوانی، خدمت کرنے والے نوکر چاکر، اس کو پتہ ہی نہیں کہ غم ہوتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک چکر صرف جہنم کی آگ کا لگوائے گا، یہ بھول ہی جائے گا کہ خوشی ہوتی کیا ہے۔ ایسی خطرناک جگہ ہے جہنم۔ تو میرے عزیزوں، یہ دنیا جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے، اس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس میں رہتے ہوئے اس دنیا کے ہی بندے بن جانا، اس کے ہی طالب بن جانا، بس اسی کی فکر میں لگے رہنا، تو یہ ہمارے لیے بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ اور ہو بھی کیوں نہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ ہم احادیث میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ سب کو بھی پتہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واضح الفاظ میں کہا، لو کانت الدنیا عند اللہ، اگر اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پینے کے لیے پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ کیا حیثیت ہے پھر؟ آپ دنیا گزاریں، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، اس کا انکار نہیں، یہ بات قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی العبد، اللہ پسند کرتا ہے کہ بندے کے اوپر کی ہوئی اپنی نعمتوں کے اثرات دیکھے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی اچھا لباس پہننا، اچھا جوتا پہننا، فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ اصل خرابی یہ ہے کہ بندہ اپنے دل و دماغ میں دنیا کو اتنا سوار کر لے، دن بھی رات بھی بس اسی کی فکر، اور اس کے حصول کے لیے حلال حرام کی تمیز بھول جائے، یہ خرابی والا معاملہ ہے۔ پھر اس تناظر میں ہے اس دنیا کو جس کے پیچھے تم اپنا ایمان کا سودا کرتے ہو، آخرت کا سودا کرتے ہو، اپنے اخلاقیات کو بھول جاتے ہو، اپنی اقدار بھول جاتے ہو، اتنی دنیا تم نے سوار کر لی۔ آپ دیکھ لو دنیا کے لیے بندہ کیا کچھ نہیں کر جاتا، تو یہ ہے خرابی۔ پھر بتایا یہ دنیا جس کو تم اتنی اہمیت دے رہے ہو نا، اللہ کے ہاں اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایک روز اللہ کے رسول گزر رہے ہیں تو ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا ہے، تو آپ نے پوچھا ہاں بھائی کوئی اس کو لینے والا ہے؟ کہا جی اس کو کون لینے والا ہے، نہ آپ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، بدبو اس میں سے آ رہی ہے، اسمیل آ رہی ہے اس میں سے، اس کو کون لے گا؟ فرمایا تمہاری نگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تمہاری ساری دنیا کی اتنی بھی قدر نہیں ہے جتنی اس کی حیثیت ہے۔ یہ ہے میرے عزیزو آخرت کے مقابلے میں دنیا۔ اور آخرت کے اندر اگر اللہ ذوالجلال والاکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا صرف ایک بالشت کے برابر اتنی سی جگہ جنت میں اگر کسی کو مل جائے، وہ ساری دنیا سے اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اور کتنے عمل ہمیں بتائے گئے۔ آپ دیکھیے صبح ہم اٹھتے ہیں، ہم نے اٹھتے ہی صبح پڑھنی ہوتی ہے فجر کی نماز۔ فجر کی نماز 2 سنتوں اور 2 فرضوں پر مشتمل ہے، اور یہ 2 سنتیں کتنی اہمیت کی حامل ہیں۔ 2 سنتیں نہ سفر میں اللہ کے نبی نے چھوڑی، نہ حضر میں، ہمیشہ ان کو پڑھا اور فرمایا میری امت کے لوگوں رکعتا الفجر، یہ جو فجر کی 2 رکعتیں 2 سنتیں ہیں نا،
خیر من الدنیا وما فیہا، یہ ساری دنیا سے اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ واہ مسلمان، تیرے لیے کیسی مبارکبادی والا معاملہ ہے۔ فرض نماز تو اس سے کہیں بالا تر ہے نا، یہ 2 رکعتوں کے برابر یہ ساری کائنات 14 طبق ساری دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی اس کے برابر نہیں ہے، یہ 2 رکعتیں اس سے بھی کہیں بہتر ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہماری آخرت کی فکر ہمیں کروانے والا اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہمارے لیے تحفہ۔ تو ہمیں میرے عزیزوں اپنی دنیا کی بجائے اپنی آخرت کی زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دنیا کا غم لے لیتا ہے نا، دنیا کی فکر لے لیتا ہے، وہ نہیں فلاں جگہ ڈیل تھی وہ خراب ہو گئی۔ اب کتنے بندے جن کو اٹیک ہو جاتا ہے بیچاروں کو، جو ٹینشن کے مارے پڑے رہتے ہیں جناب، وہ فلاں ڈیل سرے نہیں پہنچی۔ اچھا اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، وہ نہیں کاروبار نہیں چل رہا، فلاں نہیں ہو رہا، کوئی وظیفہ بتا دیں، دکان نہیں چل رہی، کوئی وظیفہ بتا دیں، کاروبار اچھا بنا تھا ٹھپ ہو گیا جی، کوئی اس کے لیے وظیفہ بتا دیں۔ مقصد کیا ہے کہ ہم نے دنیا کو سوار کر لیا۔ واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا جس نے دنیا کو سوار کر لیا نا، اب دنیا آگے آگے ہوگی، وہ بندہ پیچھے پیچھے ہوگا۔ ملنی کتنی ہے وہ یاد رکھیں، اتنی ملنی ہے جتنی اللہ نے چاہنا ہے۔ اور اس کے برعکس جو بندہ آخرت کو غم بنا لے، آخرت کو فکر بنا لے، اچھا کاروبار چل رہا تھا ٹھپ ہو گیا ہے، پتہ نہیں مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے، پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہے، استغفار کر رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ دنیا تو جیسی تیسی گزر جائے گی، آخرت خراب نہ ہو۔ اللہ دنیا کی ٹینشنیں تو چلو ختم ہو جائیں گی، آخرت میں ٹینشن نہ ہو، آخرت اس کے دل و دماغ پر سوار ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اس انداز میں دے گا کہ وہی راغمہ، دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی۔ یہ ہے فائدہ۔ صحابہ کرام کی مثال ہمارے سامنے ہے، مکہ کے اندر دور کیسا گزرا، پھر مدینہ کے ابتدائی ادوار کیسے گزرے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، لمبے لمبے سفر ہیں، جہاد کر رہے ہیں، دعوت کے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ایک کھجور کئی صحابہ سفروں کے اندر کھاتے ہیں، ایک ایک سواری پر باری باری کئی صحابی سوار ہوتے ہیں۔ پھر سبحان اللہ، اللہ نے دنیا اس طرح سے قدموں میں لا ڈھیر کی، وہ وقت بھی آیا کہ مدینے میں زکوٰۃ لے کے لوگ نکل رہے ہیں، زکوٰۃ دینے والا ہر کوئی یا لینے والا کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی جو اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس کے وعدے بالکل سچے ہی سچے ہیں۔ بس میرے عزیزوں ضرورت ہمیں ہے، فکر ہمیں کرنی ہے۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، اللہ آپ کو جو راحت سکون دے گا، اس کا وعدہ بھی ہے، جو یہ کر لے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ گارنٹی دے رہا ہے دنیا کی زندگی بھی اس کی میں مثالی بنا دوں گا، پرسکون زندگی، فکر ہی کوئی نہیں ہوگی۔ اور آخرت کے بھی وعدے ہیں کہ اس بندے کا آخرت کے اندر بڑا بہترین حصہ ہے۔ آئیے ان باتوں کا اہتمام کریں، کوشش کریں، اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے، اللہ ہماری آخرت بھی بہتر بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمۃ امرنا واصلح لنا آخرتنا التي الیہا معادنا واصلح لنا دنیانا التي فیہا معاشنا واجعل الحیاة زیادۃ لنا فی کل خیر واجعل الموت راحة لنا من كل شر۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔